کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد زہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد الحرام آئیں اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر آپ نے تسبیل ولادت کے لیے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں کہ جس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ اور پھر جب سیدہ کی دعا ختم ہوئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی اور دیوار کعبہ اس مقام سے شک ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی اور پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبے کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبہ بیت اللہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا۔ اس کے بجائے دیوار کعبہ شک ہوئی تاکہ امام علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جائے اور بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہوئی، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر جب اس واقعے کی اطلاع اہل مکہ اور جناب ابو طالب کو ملی تو وہ اپنے خاندان کے افراد کو بھی ساتھ لے آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح کعبے کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا، جس کی وجہ سے ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کعبہ بیت اللہ کے اندر کے حالات یوں بیان کیے ہیں کہ جب میں کعبے میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے امیر المومنین کی والدہ 3 دن تک کعبے کے اندر موجود رہی۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہو گئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو بی بی فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ امام علی کی ولادت کے بعد 3 دن تک آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں چھوا اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی۔ جب یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے امام علی کو گود میں لیا تو امام علی نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو امام علی کے چہرے کے قریب کیا اور امام علی نبی کریم کی زبان مبارک کا رس چوستے رہے اور یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے۔ پھر امام علی علیہ السلام کے نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو جناب ابو طالب نے ان کا نام اپنے جد امجد کسی ابن کلاب کے نام پر زید رکھا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام اپنے والد اسد کے نام پر حیدر رکھا، اور اس طرح اسد اور حیدر دونوں الفاظ کا مطلب شیر ہے۔ لہٰذا جنگ خیبر میں مرحب کے ساتھ مقابلہ کرنے والے رجز پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علی کے نام سے پکارا۔ یہ نام جس کے لفظی معنی ہے
عظمت اور اعلیٰ مقام حضرت علی کے لیے موزوں ترین ثابت ہوا۔ امام علی علیہ السلام کے بہت سے مختلف القابات ہیں، جس میں سب سے زیادہ مقبول القابات مرتضیٰ، وسیع اور امیر المؤمنین ہے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کی ایک اور کنیت ابو تراب ہے، اور امام علی کی جسمانی اور ذہنی سرگرمیاں دوسرے بچوں سے مختلف تھیں۔ آپ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے زیادہ ذہین تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی تو آپ امام علی کو گھر پر اکیلا چھوڑ گئیں۔ آپ علیہ السلام کا گھر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا، اور اسی پہاڑی سے ایک سانپ پہاڑی سے نیچے آپ کے گھر کے اندر آ گیا، اور جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے قریب آیا تو آپ نے اس سانپ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دبا دیا، اور یہاں تک کہ وہ سانپ مر گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب آپ کی والدہ گھر واپس آئیں تو آپ نے امام علی کے ہاتھ میں مردہ سانپ کو دیکھا تو آپ نے کہا، یا حیدر، اے میرے شیر، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اور جب امیر المؤمنین کی عمر 8 سال تک پہنچی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو زیر تربیت لے لیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گود میں لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور میں ان کے بدن کو اپنے بدن سے چمٹا لیتا تھا اور آپ کے بدن مبارک کی خوشبو سونگتا تھا۔